अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 41 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब चैनल। तो चलिए जी, सेक्शन 41 में ऑस्टेंसिबल ऑनर के हवाले से बात की गई है। एक पर्सन, एक शख्स जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, यानी बज़ाहिर तौर पर वो लगता है कि ये ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, या वो बज़ाहिर तौर पर यूँ लगता है कि इस शख्स के पास इख्तियार है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऐसा शख्स क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है? यह सेक्शन 41 इसी हवाले से बात करता है। अगर कोई ऑस्टेंसिबल ऑनर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे तो कौन सी जो है बातें हैं, कौन सी ऐसी उसूल्स हैं जो कानून ने तय किए हैं, उनको फॉलो करना होगा। तब जाके हम कहेंगे कि भाई इस शख्स ने, यानी एक प्रॉपर्टी, ऑस्टेंसिबल ऑनर ने प्रॉपर्टी वैलिडली ट्रांसफ़र कर दी। सबसे पहले तो टीपीए का रूल ये है कि हर वो शख्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके पास यानी हक़ मिल्कियत हो, यानी पूरा के पूरा हक़ उस प्रॉपर्टी पर हो। यानी अगर उस प्रॉपर्टी पर उसको यानी तमाम राइट्स अवेलेबल हों तब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर एक बंदा रियल ओनर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह इस रूल में है कि ए पर्सन हु डू नॉट हैव ए गुड टाइटल इन द प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफ़र ए गुड टाइटल टू अनदर। ये एक जनरल रूल है टीपीए का कि अगर किसी शख्स के पास एक अच्छा टाइटल नहीं है, वो एक अच्छा टाइटल किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 41 जो है ऑस्टेंसिबल ऑनर के हवाले से बात कहता है, ये एक्सेप्शन है जनरल रूल का। यानी यहाँ कहता है कि एक ऑस्टेंसिबल ऑनर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसको यानी 41 में दिए गए चंद रूल हैं, प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करके अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे तो वो ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र मानी जाएगी। सबसे पहले देखो ऑस्टेंसिबल ऑनर से क्या मुराद है। एक रियल ओनर है जो हकीकी तौर पर उस प्रॉपर्टी का मालिक है। एक ऑस्टेंसिबल ओनर है यानी ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी ओनर यानी मैं ख़रीदना चाहता हूँ आप, और आपके पास प्रॉपर्टी है। बज़ाहिर तौर पर यूँ लगता है मुझे, यार आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आपके पास ये इख्तियार है कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन कब ये सवाल मेरे जहन में आएगा कि आप कब बज़ाहिर यानी ट्रांसफ़र ही लगे, यानी ट्रांसफ़र लगेंगे, कब मुझे लगेगा कि भाई आपके पास ये प्रॉपर्टी, यानी आपके पास ये इख्तियार है कि आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके पास यानी उस रियल ओनर की पावर ऑफ अटर्नी हो, यानी आप अगर एजेंट हो, यानी सही मानों में कानूनी तौर पर अगर आपके पास यानी पावर ऑफ अटर्नी हो, तो तब मैं ये समझूंगा यानी कि आप ऑस्टेंसिबल ओनर हैं। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स के पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं होता, लेकिन एक ऑस्टेंसिबल ओनर वो भी है यानी जो यानी रियल ओनर के मर्ज़ी से, बाय द एक्सप्रेस मर्ज़ी या इम्प्लाइड कंडक्ट या इम्प्लाइड मर्ज़ी से वो यानी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो उस वक्त भी वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि यानी स्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शख्स के यानी एक प्रॉपर्टी के मालिक के कोई एजेंट नहीं है, ना आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है, लेकिन उसकी मौजूदगी में आप यानी कोई ऐसी एक्ट करते हैं जो बायर है उसको यूँ लगता है कि भाई आपके पास ये इख्तियार है कि आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब भी आप ऑस्टेंसिबल ओनर तस्वुर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है रियल ओनर हूँ और आप जो है मेरे दोस्त हैं। जब कोई थर्ड पर्सन हमारे पास आ जाता है तो आप कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरा है, आप न मेरे एजेंट हैं और सिर्फ आप मेरे दोस्त हैं।
نہ میں نے آپ کو کوئی یعنی پاور آف اٹرنی دی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی شیئر ہے، نہ آپ اونر ہیں، صرف آپ میرے دوست ہیں۔ کوئی تھرڈ پرسن آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا پراپرٹی ہے، میں یہ سیل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سیل کر دیتے ہیں اس کو، اور میں خاموشی سے دیکھتا ہوں، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے کنڈکٹ کی وجہ سے سامنے بائر کو یہ احساس ہوا کہ بھئی اس بندے کا اس پراپرٹی میں حق ہے، یا اس کے پاس پاور آف اٹرنی ہے، اس لیے اس نے یہ پراپرٹی مجھے بھیجی، تو یہ بھی اوسٹینسیبل اونر کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اوسٹینسیبل اونر ہے، تب بھی آپ اوسٹینسیبل اونر بن سکتے ہیں، یا آپ تصور ہوں گے۔ تو چلیے جی، ابھی یعنی پرنسپل یہاں بیان کی گئی ہے، اوسٹینسیبل اونر کب یعنی کس انداز میں اگر وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرے تو وہ ٹرانسفر ویلڈ ٹرانسفر تصور ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے، اگر اوسٹینسیبل پراپرٹی سب سے پہلے ایک پراپرٹی ٹرانسفر کرے، یعنی ود دا کنسنٹ اور نالج آف دا ریئل اونر، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے ود گڈ انٹینشن، تیسری بات یہ ہے وہ جو پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے وہ گڈ انٹینشن کے ساتھ پراپرٹی ٹرانسفر کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یعنی ود کنسیڈریشن، یعنی وہ گفٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ایجنٹ ہے تو آپ پراپرٹی گفٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ ود کنسیڈریشن پراپرٹی ٹرانسفر کریں، اور کنسیڈریشن بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ایک ریزنیبل ہو، ریزنیبل کنسیڈریشن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈس آنیسٹی شو کریں یا آپ سیکریٹ پروفٹ یعنی اپنے لیے بنائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ایسی ٹرانسفر کر دی ہے تو پھر وہ ویلڈ ٹرانسفر نہیں ہے۔ چوتھی بات یہاں یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ جو ٹرانسفرر ہے، جو اوسٹینسیبل اونر ہے، یعنی اگر وہ یعنی ڈیو ٹو دا کنڈکٹ آف دا ریئل اونر، اگر وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پاور آف اٹرنی نہیں ہے، کوئی صحیح ایجنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ڈیو ٹو دا کنڈکٹ یعنی یا اس کنڈکٹ کی وجہ سے اگر کوئی شخص یعنی ایک ایسے شخص سے پراپرٹی خرید رہا ہے جو کہ اصل میں جو اوسٹینسیبل اونر ہے وہ اوسٹینسیبل یعنی اس کے پاس کوئی پاور اٹرنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح میں نے کہا ڈاکٹرائن آف اسٹاپل، اگر کوئی ایسا شخص بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرے تب بھی وہ ویلڈ ٹرانسفر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بائر ہے، ابھی بائر کی رسپانسبلٹی کی بات کی ہے، اگر کوئی شخص اوسٹینسیبل اونر سے پراپرٹی بائی کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گڈ انٹینشن کے ساتھ اس پراپرٹی کو بائی کرے، یعنی وتھ میلافائڈ انٹینشن اس پراپرٹی کو بائی نہ کرے، کوئی یعنی بدنیتی اس میں شامل نہ ہو، یعنی گڈ انٹینشن کے ساتھ وہ پراپرٹی بائی کرے اس اوسٹینسیبل اونر سے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو بائر کی یا ٹرانسفری کی ایک رسپانسبلٹی یہ بھی بیان کی ہے کہ بھئی جو شخص پراپرٹی بائی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یعنی جو اوسٹینسیبل اونر ہے اس کی یعنی ٹائٹل کے بارے میں معلومات کرے، اس کے انٹرسٹ کے بارے میں معلومات کرے، وہ رجسٹرار آفس میں جائے، وہاں پہ اس کی ریکارڈ کو چیک کرے اس پراپرٹی کو کہ بھئی واقعی یہ پراپرٹی اس کے ساتھ بلانگ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ یہاں پہ اگر وہ نیگلیجنس دکھاتا ہے تو پھر غلطی میری ہے نا، اگر پراپرٹی اب اوسٹینسیبل اونر ہے، میں آپ سے بائی کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر میں نیگلیجنس دکھاتا ہوں، آپ کی ریکارڈ کو نہیں دیکھتا، تو پھر جو ہے یہاں پہ وہ پراپرٹی مجھے صحیح معنوں میں ٹرانسفر نہیں ہو۔ اگر وہ ریئل اونر چاہے وہ آپ سے وہ پراپرٹی دوبارہ لے سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک ذمہ داری یہ بھی بائر کی ڈالی ہے جو ٹرانسفری ہے کہ بھئی وہ ضرور یعنی رجسٹرار آفس میں جائے، اس پراپرٹی کے ریکارڈ کو چیک کریں کہ بھئی اس پراپرٹی کا ریئل اونر کون ہے، اوسٹینسیبل اونر کون ہے، پاور آف اٹرنی کس کے پاس ہے، ان سب چیزوں کا یعنی وہ چیک کرے، اس کے بعد وہ پراپرٹی کیا کرے، خریدے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک ججمنٹ ہے ٹرانسفر آف فادر پراپرٹی، یعنی میں نے یہاں پہ اس کو ویسے ہی یعنی دیکھو ایک وہ ہوتا ہے،
ایک بندہ ہے کہ بھئی وہ اپنی والد کی زندگی میں بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ بھئی میرے والد کی پراپرٹی ہے، ظاہر ہے وہ مجھے ہی ملے گی، لیکن یہاں کہتا ہے کہ اوسٹینسیبل وہ اونر نہیں ہے جو کہتا ہے کہ بھئی میرے فار ایگزامپل میرے والد کی پراپرٹی ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، میں اوسٹینسیبل اونر نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کروں۔ یہ جو وراثت میں جتنے بھی وارث ہیں وہ اوسٹینسیبل اونر نہیں ہے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کریں۔ اگر آپ کوئی ایسے اوسٹینسیبل کسی وارث سے پراپرٹی اگر آپ ٹرانسفر کریں گے تو وہ ویلڈ ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کوئی ایسی پراپرٹی بائی کریں گے تو وہ ویلڈ ٹرانسفر آپ کو نہیں ہوگی، گڈ ٹائٹل آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے اگر سبسیکوینٹ یعنی بونیفائڈ پرچیز، سبسیکوینٹ بونیفائڈ پرچیز، جس طرح ہم نے پچھلے سیکشن میں سیکشن 40 یا 39 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پراپرٹی آلریڈی پرچیز یعنی سیل کر دی ہے، اس کو دوبارہ سیل کر دیتا ہے، تو اس وقت اگر یعنی جو سبسیکوینٹ پرچیزر ہے جو بعد میں خریدا ہے، اگر اس کو پہلے سیل کا علم نہ ہو تو پھر اس کے پاس ویلڈ یعنی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگا۔ اگر اس کو نالج ہو، نوٹس ہو کہ بھئی پہلے یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے، پھر بھی یعنی اس کے باوجود اس کو خریدتا ہے تو پھر اس کے پاس یعنی گڈ ٹائٹل نہیں آئے گا۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک چیز اور ڈسکس کی گئی ہے، وہ ہے اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ یعنی وہ لیس پینڈنسی ہے، یعنی جہاں پہ وہ یعنی وہ آلریڈی اس پر کوئی کیس چل رہا ہے تو پھر وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی تب تک، یعنی ویلڈ ٹرانسفر نہیں تصور ہوگی جب تک کوئی فائنل ڈگری کورٹ کا نہ آئے، اس وقت تک وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے، اگر پسند آئے لائک ضرور، اگر نہیں آئے ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے ذرا، میں بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔